جب ایک ٹاکسک انسان کے قابو میں آپ نہیں آتے, وہ آپ کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتا, آپ اس کو توڑ نہیں سکتا, تو اس کی نیکسٹ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو دوسروں کی نظروں میں گرا دے, ایسے گرائے کہ آپ لوگ اس کو ان نظروں سے دیکھیں جن نظروں سے وہ چاہتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں, حقیقت نہیں. اور ایسے لوگ ہماری زندگی میں ہمیں بہت ملتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے, they want to rewrite history. آپ دیکھ ہی رہے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے. ابھی بیچ میں سنا ہے کہ ہمارا مطالعہ پاکستان I don't know وہی چینج ہو گیا ہے وہ, تو they want to rewrite history. انڈیا بھی یہی کر رہا ہے. تاج محل جو ہے وہ شاہ جہاں نے بنایا ہی نہیں تھا. مطلب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. آپ کی مینٹل حالات اگر اتنے خراب ہے, آپ کو زندگی میں کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہے, آپ کو ہر چیز مل رہی ہے, تو آپ کا دماغ الٹی طرف لگتا ہے. تو یہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایکسٹریم قسم کے ٹاکسک لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ اس قسم کے ہوتے ہیں. آپ وکٹم پلے کر سکتے ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں انڈیا بہت اس میں ایڈوانسڈ ہے وکٹم پلے کرنے میں, اسرائیل بہت ایڈوانسڈ ہے وکٹم پلے میں, امریکہ بہت زبردست ایکٹنگ کرتا ہے وکٹم پلینگ کرنے میں. ہمارے مطلب پولیٹیشنز تو خیر سارے کرتے ہیں, دے آر آل. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ آپ کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مڈ سلنگنگ اس کو کہتے ہیں, مڈ سلنگنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہر ایک انسان, ابھی جیسے میں پچھلے دنوں سن رہی تھی کہ ہمارے جو وہ ہے صفدر ابا, وہ جا کے ایران میں عمران خان کی بیوی کے بارے میں غلط, پتہ نہیں کہاں تک اوتھینٹک بات ہے, آئی ڈونٹ نو خبروں میں, لیکن اوتھینٹک خبریں میں سن رہی تھی. تو اس میں یہ کہ وہ بیکاز اسی ایگزامپل کو ہی لے لیتے ہیں, چلیے کیونکہ یہ سب کو ہی پتہ ہے, تو کیونکہ وہ اس کو توڑ نہیں پا رہے ہیں, وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے, تو پھر اس کی بیوی کے اوپر مڈ سلنگنگ کر رہے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے, اگر اس کو طلاق دے دے تو پھر ہم تو اس سے بات کر لیں گے. گاڈ, پلئنگ گاڈ جو ہوتا ہے نا, پلئنگ گاڈ اللہ ڈزنٹ لائک. آپ کو پتا ہے فرعون کا ڈاؤن فال کیوں آیا تھا؟ فرعون نے 40 سال حکومت کی تھی, لیکن اس کا ڈاؤن فال آیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں, نعوذ باللہ. جب اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں اللہ ہوں, تو پھر یہ بات ہم لوگوں کو پتہ نہیں, سمجھ میرے خیال میں نہیں آئے گی. ہمارے I don't know, میں پاکستان میں کیونکہ رہتی نہیں ہوں, اس لیے میں صحیح نفس تو پاکستانیوں کے نہیں لے سکتی, بیکاز obviously I live here. پاکستان جانا ہوتا ہے تو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ بازاروں میں ٹائم گزر جاتا ہے, یا لوگوں کی انویٹیشنز میں کھانے پینے میں ٹائم گزر جاتا ہے, تو وہ آپ کو you don't really connect with the problems وہاں کے لوگوں کی نا. یہاں پہ ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ یہاں پہ ہے, وہاں پہ نظر نہیں آتی. اگر واقعی لوگوں میں یہ پرابلم ہے, تو میرا کوشچن یہ ہے کہ پھر لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ سائیکالوجی اس کے پیچھے کیا ہے؟ سائیکالوجی اس کے پیچھے جو مجھے سمجھ آتی ہے, I could be extremely wrong, سائیکالوجی اس کے پیچھے یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مار کھا کے, اور آج کی بات نہیں میں کر رہی, I'm talking about like 400 years. تو تب سے جب وہ گوروں سے, اچھا گوروں کا ہمارا یہ جو obsession ہے گوری چمڑی کا, یہ وہیں سے شروع ہوا 400 سال پہلے. یہ obsession ہم میں گوروں نے ڈالا تھا کہ ہم گورے ہیں, we are something better. تو یہ دماغ میں ہمارے چلتا آ رہا ہے پشت در پشت. اور یہ کمپلیکس ایک چیز ہے نا, وہ اس انسان میں نہیں ہے, عمران خان میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ویسٹرن دنیا میں رہ چکا ہوا ہے. میں بھی بہت ینگ ایج میں یہاں پہ آئی تھی شادی ہو کے, تو I can relate with that. I can relate with his thinking کہ وہ کیا, کیونکہ جب آپ ان ملکوں میں بڑے ہوتے ہیں, ان ملکوں میں رہتے ہیں, تو آپ ایک خود مختار انسان کی طرح بڑے ہوتے ہیں. آپ کو اپنے حقوق کا بھی پتہ ہوتا ہے, آپ کو حقوق ملتے بھی ہیں, آپ کو ایک اچھی سٹینڈرڈ لائف ملتی ہے, اور آپ کو کسی کی بٹ پالشنگ نہیں کرنی پڑتی, ٹو گیٹ اے جاب اور ٹو سم تھنگ. ہے یہاں پہ بھی, ایسی بات نہیں ہے آئی ایم ناٹ لیونگ ان ہیون, یہاں پہ بھی ہوتا ہے. بٹ کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو 1 to 90 ہوگا یا 5 to 90 ہوگا, بہت ڈفرینس ہے. ہمارے لوگوں کے دماغ جو ہے نا, وہ غلامی سے نہیں نکلے ہیں. دس از اے ویری سیڈ سچویشن کہ ہمارے لوگوں میں, اور آئی ڈونٹ نو اباؤٹ مڈل کلاس, اور مڈل کلاس کس کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, بٹ میں جو پاکستان میں دیکھتی ہوں یا آبزرو کرتی ہوں, اٹ از یا تو چکی مکی کلاس ہے, چکی مکی کہتے ہیں جرمن میں ہائی کلاس لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت ایئر دیتے ہیں, دے تھنک دے آر گاڈس. تو یا تو وہ ہے گاڈس آف پاکستان, اور یا وہ لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اگلا کھانا ہم نے کہاں سے کھانا ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ.
तो लेकिन दोनों, अच्छा मजे की बात पता क्या है कि दोनों, जो एक वो क्लास है और एक वो क्लास है, लेकिन दोनों क्लासों की थिंकिंग एक है. दोनों क्लासें जो है ना वो दिमागी तौर से गुलाम है, गुलाम है. और ये बात हम लोगों को समझ नहीं आती. हम समझते हैं हम क्या, हम ये, हम वो, लेकिन हम गुलाम. हमारे से ज्यादा किसी के पास पैसा होगा तो हम उसके आगे अस्सलाम वालेकुम, और हमारे से ज्यादा किसी का रुतबा होगा तो अस्सलाम वालेकुम, हम उसके आगे फौरन झुक जाएंगे. हम ये नहीं कहेंगे कि यार हो सकता है अगर चलो इसने, अगर इसके पास इतना है तो इसने शायद अपनी काबिलियत से कमाया हो, या इसने ब्लैक मनी से कमाया, जो भी है, मतलब जिस तरह से भी इसने कमाया तो ठीक है, कोई बात नहीं. हमारे मुल्कों में इंसान को जज किया जाता है उसके पैसे से, नॉट बिकॉज ऑफ दिस वर्थ. और ये जो यूरोप है, यहाँ पे आपको जज किया जाता है बिकॉज ऑफ योर वर्क एंड योर वर्थ, पैसे से नहीं. ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस लेके वो इंसान बड़ा हुआ है. इसलिए उसकी थिंकिंग ये चेंज कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई नो दैट नहीं कर सकते आप थिंकिंग चेंज. क्योंकि जब मैं अपने लोगों से पाकिस्तान में मिलती हूँ तो मैं पहले इस चीज़ को नहीं ज़्यादा समझती थी, लेकिन कुछ जितना अरसा बाहर रहने के बाद आपको, जब आप, ज़ाहिर है यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, लेकिन आपको बातों से एहसास होता है कि पैसा आपके पास बेइंतहा है, लेकिन दिमागी तौर से आप गुलाम हैं. तो क्या कह सकते हैं, हमें तो अपने मुल्क से मोहब्बत है. चाहे आप पासपोर्ट किसी भी मुल्क का लेके फिरते हो, लेकिन आप बेसिकली तो वहीं से जुड़े हुए हैं ना. मतलब मैं जो भी कर लूँ, मैं पाकिस्तान से अलग तो नहीं हो सकती. तो दुआ है, मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए कि हमारे लोगों की ज़हनियत बदल जाए, साइकोलॉजिकली हमारे लोग इतने अवेयर हो जाएं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं. आई लव पाकिस्तान, I love Pakistani people, but I don't like their mentality. I hope कि लोग समझना शुरू करें. Till then, जन्म परदेसी, मेल जुली सुरुक.